بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاقت کی دوا ہمیشہ تندرست آدمی کو لگتی ہے اور بیمار آدمی کو طاقت کی دوا نہیں لگتی، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، مثلاً شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یا پھر شوگر ہیپاٹائٹس وغیرہ ظاہر تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اندرونی کوئی مرض کا شکار ہے، کسی بھی چیز کی جسم کے اندر کمی ہے، ہیموگلوبن کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، یا کسی چیز کی کمی ہے۔ اچھا، اب اس کی وجہ سے آپ کی قوت باہ متاثر ہے، اور آپ کرتے کیا ہے؟ آپ جا کے ڈائریکٹ طاقت کی دوا لے لیتے ہیں۔ اچھا، اب طاقت کی دوا آپ کو نہیں لگتی، تو حالانکہ وہ طاقت کی دوا ہوتی ہے، اور آپ نے کسی بھی حکیم سے یوٹیوب سے نکال کے یا پنساری سے طاقت کی معجون دوا کچھ بھی آپ لے آتے ہیں، اگر آپ کو وہ دوا لگ گئی، یعنی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی کمی تھی وہ پورا کر گئی، تو پھر تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، نہیں تو آپ کا مرض بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، ہمیں کسی کی دوا نہیں لگتی، ہمیں یہ نہیں لگتا، ہمیں وہ نہیں لگتا، وہ دراصل ایک قسم کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس بھی بھینس کالونی میں میرا دواخانہ تھا، تو ایک شخص آیا، تو اس نے کہا میں نے کم و بیش 1,70,000 حکیموں کو دے دیے ہیں، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جب میں نے اس کی نبض دیکھی تو نبض انتہائی غدی عضلاتی تھی، اور وہ سوزش کی حد تک جا چکی تھی، تو میں سمجھ چکا تھا کہ اس کو حکیموں نے بھی گرم دوائیں دی ہیں، اور جسم پہ بھی موٹاپا ہے، اور اس کے جسم کے اندر جو ہے صفراوی رطوبت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب جو ہے حرارت غریزی جو ہے وہ نفس پر پہنچ نہیں رہی۔ تو میں نے اس کو کوئی طاقت کی دوا نہیں دی، حالانکہ وہ گارنٹیاں وغیرہ مانگ رہا تھا۔ یہ خیر ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ گارنٹیاں صرف ہم سے ہی مانگی جاتی ہیں، باقی ڈاکٹرز وغیرہ سے کوئی گارنٹی نہیں مانگتا، لاکھوں لوٹا کے آ جاتے ہیں، ورنہ ہمارے تو آگے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی پھر جو ہمارا تھوڑا سا غربت کا حال ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے بھی بولتے ہیں حکیموں کو آتا کچھ نہیں، دواخانہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بھرا ہوا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یہ بھی ساری باتیں ہوتی ہیں، جب پیسے مانگنے کی بات آئے تو پھر وہاں بھی جو ہے وہ پیسے نہیں لگا سکتے۔ میرے پاس تو آتے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہر جگہ پیسے لگا کے اب بچہ کچھ نہیں ہے، اب علاج کر لو، علاج ہو جائے گا، بعد میں پیسے دے دیں گے، تو ہم علاج کس سے کریں؟ آپ کم سے کم کچھ ارینج کر کے آیا کرو۔ اچھا، بعد میں یہ عرض کر رہا تھا، جب میں نے اس کی نبض دیکھی تو غدی عضلاتی جو ہے شدید چل رہی تھی، تو میں نے غدی اعصابی اور اعصابی غدی یہ ملا کے جب میں نے دے دی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف 5 دن کے اندر وہ رزلٹ آیا کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو سوچ چکا تھا یا میں خودکشی کروں گا، یا بیوی کو طلاق دوں گا، یا بھاگ جاؤں گا۔ مسئلہ کیا تھا کہ مسئلہ یہ تھا میں نے صرف مرض کا علاج کیا تھا، ابھی طاقت کی دوا اس کو میں نے دی بھی نہیں تھی، خیر اس کو گارنٹی بھی میں نے نہیں دی تھی۔ بہرحال پھر اس نے دعوتیں کی، سب کچھ کیا، یہ کیا، مجھے کہتا تھا میں آپ کو بکرا دوں گا، خیر میں تو اس لالچ کے اندر نہیں گیا، میں نے تو دوا لی تھی اور دوا دی تھی اور دوا کے پیسے لیے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنا مرض کا علاج کریں۔ جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں مرض سے تو آپ کے سارے اعضاء کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، جب آپ ٹھیک ہیں تو پھر اگر آپ طاقت کی غذا کھاتے ہیں وہ بھی آپ کو لگے گی، دوا کھاتے ہیں وہ بھی آپ کو لگے گی، ورنہ اس طریقے سے نہیں لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔